لیکن نیازی صاحب کو کم سے کم یہ ضرور چاہیے جو نومولود سیاستدان اپنی وزارت کی کرسی کو پکا کرنے کے لیے نواز شریف کی بیماری پر فکریں تانتے ہیں ان کو روکیں. کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور قوم کو معلوم ہے تو کم از کم سیاست میں کوئی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا شروع کر دیں. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی، جن کی اپیل بیل کے لیے آج سپریم کورٹ میں سنی گئی. ان کو ایک کیس میں تو بیل مل ہی گئی ہے، یہ العزیزیہ میں جو ان کی کنوکشن تھی اس کے خلاف انہوں نے بیل کی اپیل دائر کی ہوئی ہے، مگر میڈیکل گراؤنڈز پہ. خواجہ حارث جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے آج آرگیومنٹس کی، اور جب بار بار انہوں نے نواز شریف صاحب کے لندن کے ڈاکٹر کے خط کا ذکر کیا تو چیف جسٹس کھوسا صاحب نے فائنلی یہ پوچھ ہی لیا کہ یہ جو خط تھا، یہ جو میڈیکل بورڈز یہاں کانسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے، یہ خط ان کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا. اس کے علاوہ ECL کے حوالے سے بھی جب بات ہوئی پروسیڈنگز کے دوران تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تاریخ جو ہے وہ ECL کے حوالے سے کچھ یہ رہی ہے کہ جو بھی ایک دفعہ ملک سے باہر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز آج ہوئی ہیں اور جو پوسٹ پون کر دی گئی ایک ہفتے کے لیے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے رسپانس کے لیے نیب اور دیگر اداروں کو کہا ہے کہ وہ رسپانس اپنا کورٹ میں جمع کروائیں، تو یہ بیل لینی نواز شریف صاحب کے لیے کتنی آسان ہوگی اور اس کے بعد ECL کا جو مرحلہ ہے وہ کتنا مشکل ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ماہر قانون ہیں، ممبر پاکستان بار کونسل ہیں اور پہلے ان اکاؤنٹیبلٹی کیسز کے حوالے سے وہ نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہ چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو تارڑ صاحب. جی تھینک یو. جی السلام علیکم. جی تارڑ صاحب، جو آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں کورٹ کے اندر تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا سارا کیس ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے کہ ان کے جو لندن کے ڈاکٹر ہیں ان کے خیال میں ان کا علاج ٹھیک نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر، یا جو اس وقت جو سچویشن ہے. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ان کا علاج صرف ان کے لندن کے ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں جو ماضی میں ان کو دیکھتے رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یقیناً یہ صرف اسی حوالے سے بات نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو دائر کی گئی ہے درخواست ضمانت عدالت عظمیٰ میں اور اس سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، اس میں صرف اور صرف طبی بنیاد کے اوپر ان کی ضمانت سیکھ کی گئی تھی. اور ہماری جو سپریم کورٹ کی پریسیڈنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ عدالت نے بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ جو ان کی بیماری کی نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا جیل میں علاج ممکن نہیں ہے. جیل میں کیوں علاج ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ جیل کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کنجینیل نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ سٹریس میں ہوتے ہو، دباؤ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ سہولیات نہیں. اب اس سے ایک سٹیج آگے چلتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جیل سے ٹیچنگ ہاسپٹل یا کسی اچھے ہاسپٹل میں لاج کر دیا جاتا ہے. کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سٹریس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں یا کوئی ذہنی یا اعصابی بیماریاں ہیں. ایسے میں بھی سپریم کورٹ کے بے تحاشا مقدمات میں یہ طے کیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں، رائٹ ٹو لائف جو ہے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور تارڑ صاحب بٹ یہاں اگر ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ حکومت جو ہے وہ کئی دفعے یہ کہہ چکی ہے اور جیل اتھارٹیز کو بھی لگتا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہ کسی بھی ہسپتال سے علاج کرانے کو تیار ہیں، مگر نواز شریف صاحب لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا. تو یہ رائٹ آف لائف جو ہے یا جس پریشر کی آپ بات کریں اس کے لیے تو ایک وے آؤٹ ہے نا، کہ جو ہاسپٹلز آفر کر رہی ہے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جہاں آپ نے علاج کروانا ہے آپ کروا لیں. اگر وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں جیل کنڈیشنز کا. جی میں عرض کر دیتا ہوں اس میں. دیکھیے ہمارا جو رائج الوقت قانون ہے وہ کہتا ہے کہ جو اپیل ہے نا وہ کنٹینویشن آف ٹرائل ہے. میاں نواز شریف کے خلاف سزا ضرور سنائی گئی لیکن وہ سزا حتمی نہیں ہے. اپیل جب تک ان کی ڈیسائیڈ نہیں ہوتی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فائنل ورڈکٹ ان کے خلاف آ گیا. اب دیکھیے کچھ ڈیمیجز ہوتے ہیں جو ارریورسیبل ہوتے ہیں، جن کا کوئی مداوع نہیں ہے.
باہر کیف کسی شخص کو آپ پابند سلاسل رکھ کے ہتھ کڑی لگا کے یا باہر پیرا بٹھا کے کسی شخص کو کہیں کہ جی آپ کو یہ ٹیکہ لگوا دیا جائے گا، یہ سی ٹی سکین آپ کا ہو جائے گا، یہ آپ کو ڈرپ لگا دی جائے گی، اور وہ جو سٹریس ہے ڈیٹینشن کا وہ وہیں کے وہیں کھڑا ہے. اور یہ میں بات زبانی نہیں کر رہا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس حوالے سے کہ صرف علاج سے امپروو نہیں ہوتے لوگ، ڈیٹینشن اٹ سیلف ایک سٹریس کا بہت بڑا سورس ہے. تو اگر کسی شخص کا کیس میک آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ جینورلی بیمار ہے اور اس کی بیماری کے لیے اسے ایسی ٹریٹمنٹ درکار ہے جو کہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں یا بہتر انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے فیکٹرز دیکھے گئے کہ وہ امپروو کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ زندگی کا حق سب سے بڑا حق ہے. میاں نواز شریف صاحب کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بڑی سزا نہیں ہوئی کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ختم ہی نہیں ہونی، یہ نیب کی سزا. صاحب بٹ آپ پاسٹ ججمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں، مگر اصل میں بیل کے اوپر جو سب سے ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے تو وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نواز شریف صاحب کے کیس میں ہی ہے، جب نیب نے ان کی جو پچھلے کیس میں اپیل تھی اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں. اور اس کے اندر جو جسٹس کھوسا صاحب کے خود کامنٹس تھے، اس وقت وہ شاید چیف جسٹس نہیں تھے، تو انہوں نے تو ایک نئے پیرامیٹرز جیسے لوگ کہتے ہیں، لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں، سیٹ کر دیے بیل کے لیے. تو اس کے بعد بھی آپ یہ پرانے جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے یا اور کورٹس کے، کیا وہ کوٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو سپریم کورٹ کی یہ جو ریسنٹ ججمنٹ ہے اس نے بیل کے نئے پیرامیٹر سیٹ کر دیے؟ میرے خیال میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اس سے ڈیفر کروں گا. انہوں نے وہ کہا کہ کورٹ نے ڈیپ ڈاؤن جا کے میرٹس آف دا کیس ڈسکس کر لیے، جو کہ منشا نہیں ہوتی کبھی بھی سسپینشن آف سینٹینس میں. کسی حد تک وہ بات درست بھی تھی. ابھی بات ہو رہی تھی ان کی طبی بنیادوں پہ بیل کی، اور اس میں چاہے وہ طلعت اسحاق والا کیس ہو جو ریسنٹلی 5 ممبر بینچ نے کیا، یا وہ کیس ہو میاں نواز شریف کی کینسلیشن کا، اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہارڈ شپ کے کیسز میں آپ بیل دیں گے. اور ہارڈ شپ جو ہے وہ بیماری سے بڑی کوئی ہارڈ شپ نہیں. میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات آئی ہے ریکارڈ پہ، تینوں سٹینڈنگ بورڈز نے یہ کنفرم کیا کہ ان کے 2 ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں، ایک ایکسٹینسو بائی پاس ہوا جس میں کمپلیکیشن آئی، انہیں وینٹیلیٹر پہ لے جایا گیا اور وہ بڑی مشکل سے ریوائیو کیے. مگر دوسری طرف یہ آرگیومنٹ ہو سکتی ہے کہ ہارڈ شیپ کا کیس اسی لیے نہیں بنتا ہارڈ شیپ کا کیس کیونکہ ان کا علاج ہو سکتا ہے اور حکومت علاج کروا تیار ہے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ تو آ سکتا ہے. جی بالکل آ سکتا ہے، اس صورت میں اگر ان کی بیماریاں بالکل رن آف دا مل جو کہتے ہیں عام بیماریاں ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا کیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور تینوں بورڈز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو ان حالات میں رکھ کے جیل میں ٹریٹ کیا جا سکے یا انڈر ڈیٹینشن کیا جا سکے. جی طارر صاحب، کورٹ میں آج جو خبریں ایٹ لیسٹ چلی ہیں ان کے مطابق ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا بھی ذکر آیا ہے، اور جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کے کامنٹس ہیں. تو کیا جو اپیل دائر کی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے اس کے اندر ای سی ایل کا بھی ذکر ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل سے نام بھی ان کا ہٹایا جائے اور بیل بھی دی جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم 2 چیزوں کو مکس اپ نہیں کریں گے. دیکھیں 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں. طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت حاصل کرنا جو ہے وہ ملکی قوانین کے تحت ممکن ہے، اور ہمارا قانون ضابطۂ فوجداری 497 مائنرز کو، عورتوں کو اور بیمار لوگوں کو ضمانت میں پریفرنشل ٹریٹمنٹ کا کہتا ہے، اور یہ بے تحاشا پریسیڈنٹس ہے. نہ میاں نواز شریف کے وکلاء نے ان کی ای سی ایل سے ریموول مانگی ہے اس بیل میں، اور نہ ہی قانوناً یہ ممکن ہے. ہاں ان کو کل کو اگر بیل مل جاتی ہے طبی بنیادوں پہ، اور اس کے بعد وہ اپنا کیس میک آؤٹ کرتے ہیں کہ میرا علاج یہاں کی بجائے باہر سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ فیسلٹیز وہاں پہ بہتر ہیں، یا میرے ڈاکٹرز جنہوں نے مجھے شروع سے ٹریٹ کیا ہوا ہے وہ بیرون ملک ہیں، تو وہ ایپلیٹ کورٹ جہاں پہ ان کی اپیل پینڈنگ ہے وہ یا کوئی بھی ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں انہیں اجازت دے سکتی ہے. رہی بات چیف جسٹس صاحب کی یہ کمنٹ کہ جی ماضی میں جو گیا ہے واپس نہیں آیا، تو میاں نواز شریف نے خود یہ ثابت کیا ہے. اس کا اپنا کنڈکٹ بہت ریلیونٹ ہوگا اس کیس کے لیے. میاں نواز شریف احتساب عدالت سے اجازت لے کے گئے کہ وہ اپنی ایلنگ وائف کو وہاں پہ جا کے اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور سزا سنا دی گئی ان کی ایبسنس میں. سزا سننے کے باوجود انہیں پتا تھا کہ مجھے جیل کر دی جائے گی، اور جو حالات تھے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں.
اس کے باوجود وہ واپس آئے اور انہوں نے سرنڈر کیا. میرے خیال میں ان کا یہ کنڈکٹ جو ہے وہ انہیں بہت بہتر فوٹنگ پہ لے جائے گا جب یہ بات آئے گی کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, کیونکہ جو آپ کا اپنا کنڈکٹ ہوتا ہے وہ سب سے فائق ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ اس کو ویٹیج دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں صحیح سمجھ سکی ہوں آپ کی بات تو وہ یہ ہے کہ یہ والا جو اس وقت پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور جو اپیل اس وقت سپریم کورٹ سن رہی ہے وہ صرف ان کی بیل کے حوالے سے ہے, مگر یہ لیگل آپشن نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے کہ ایک دفعہ اگر انہیں بیل مل گئی تو اس کے بعد وہ اپیلیٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اس ریکویسٹ کو لے کے کہ ای سی ایل سے میرا نام ہٹا دیا جائے. بالکل, ان کے پاس دو آپشنز ہوں گی, آئیدر ہی ول گو ٹو اپیلیٹ کورٹ جہاں پہ ان کی اپیل پینڈنگ ہے, یا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یا وہ آئینی جو ان کی جورسڈکشن ہے جو دائرہ اختیار عدالت کا ہائی کورٹ کا, اس میں جا سکتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے ون ٹائم اجازت دی جائے. اور اس کے بہت سی مثالیں ہیں کہ لوگ ضمانتوں پہ ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ اعظم نایر صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں جو لیگل ایشوز ہیں اس کیس کے اندر انوالوڈ ان کے بارے میں ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے, مگر ہم بات کریں گے جو ان کے خاندان کی طرف سے بار بار شکایت آ رہی ہے کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا نواز شریف صاحب سے. اسٹے ود اس. چیف منسٹر صاحب سے میرا خیال ہے یہ اس حکم ضرور رہا کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر پوچھنا چاہیے. ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اوپر پورا اعتماد کا اظہار کیا ہے. ایم پی ایز کو اور پرائم منسٹر کو اگر ان کی کارکردگی پہ اعتبار ہے تو ظاہر ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے حوالے سے, جو بار بار یہ شکایت کر رہے ہیں ان کو نواز شریف صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. پہلے یہ شکایت زیادہ تر مریم نواز شریف صاحبہ کرتی تھیں, مگر اب شہباز شریف صاحب نے بھی یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. دوسری طرف جو وفاقی حکومت ہے اور جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور انہوں نے پوری اجازت دی رکھی ہے. ساتھ میں پنجاب حکومت کے حوالے سے جو کنٹروورسی چھڑی تھی پچھلے ہفتے کہ انہوں نے بل پاس کیا ہے پوری اسمبلی نے اب اپنی تنخواہ بڑھانے کے حوالے سے, اس کے اوپر جو کنٹروورسی ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. وزیر اعظم صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ریسنٹلی اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی ایشو پھر سے ڈسکس ہوا. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شہباز گل جو مان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, بار بار جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز بھی اور ان کے رشتہ دار بھی نواز شریف صاحب کے کہ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جیل میں. آپ بتائیں کہ کیا ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور کیا آپ کی طرف سے یا جیل اتھارٹیز کی طرف سے کوئی پابندی ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا عارفہ, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے نواز شریف صاحب پہ یا جیل کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے. جیل مینول کے مطابق جو آپ کے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, بہن بھائی باپ ہسبینڈ بیٹا بیٹی, وہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ کسی بھی قیدی کے ساتھ مل سکتے ہیں. صحیح. ان کا جو ہفتہ وار دن ہے وہ جمعرات کا دن طے ہے اور اس میں یہ ملتے ہیں. پچھلے چند ہفتوں میں انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا ہوا تھا پولیٹیکل اور میڈیا کے تھرو, اور اس طرح کا ایک امیج کریٹ کیا ہوا تھا جیسے ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو, جس میں پیورلی پرپز عدالت سے بیل سیک کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا. اب ہم نے اس کے جواب میں, کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی, تو ہم نے اس کے جواب میں ایک کارڈیو سینٹر بنا دیا وہاں پہ, جہاں پہ 21 کارڈیالوجسٹ کی پورے ہفتے میں ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے پہ ان کی ڈیوٹی. یہ بھی مریم نواز صاحبہ کی ریکویسٹ پہ ہی شاید آپ نے ہاں جی بالکل ان کی ریکویسٹ پہ, اور انہوں نے کبھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا اور تھینک یو بھی نہیں کہا, اور اس کو چھوڑ دیں تھینک یو کرنا اور ریکگنائز کرنا, لیکن پبلک منی اسپینڈ ہو رہی ہے اس پہ. 21 کارڈیالوجسٹ روٹیشن کے اوپر پورا ویک وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. 10 دن سے وہ وہاں بیٹھے, ایک دفعہ انہیں انگیج نہیں کیا گیا.
ایک دفعہ ایک سیکنڈ کے لیے میاں صاحب نے انہیں کنسلٹ نہیں کیا. وہ جیل کے اندر موجود ہے, وہ سینٹر بنا ہوا ہے, اس میں ٹیکنیشین بھی ہے, کارڈیولوجسٹ بھی ہے. بٹ وہ تو ملاقات کے حوالے سے اب زیادہ شکایت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں یہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز کی آپ کو بتا دیا میں نے کہ جمعرات والے دن ان کا دن ہے, یہ آئیں, ملاقات ہوگی, جس نے بھی کرنی آ جائے. آپ بھی آ جائیے, کیمرہ لے کے دیکھ لیجیے گا, کوئی روک رہا ہے انہیں, ساتھ آ جائیے, ان سے اجازت لے لیں, بلکہ سن لیں, ان سے اجازت لے لیں کہ آپ کی بھی ملاقات کرا دیں نواز شریف صاحب کے ساتھ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ آ جائیے. اگر یہ مانتے ہیں فیملی والے اور نواز شریف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. نہیں, ہمیں تو نہیں, ہم ان کی شکایت جو ہے اس پہ آپ کا رسپانس لے رہے ہیں کہ ملاقات جو ہے کتنی ریگولرلی ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب کی کب آخری ملاقات ہوئی تھی ان سے؟ آپ کے پاس کوئی تفصیل موجود ہوگی؟ جی یہ تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کس دن ہوئی تھی, لیکن یہ کہ ہر ہفتے میں جمعرات والے دن, اور جتنے دیر انہوں نے یہ بہت بیماری کا سارا کچھ کیا ہوا تھا اس میں تو یہ 2-3 دفعہ بھی ملتے رہے ہفتے میں. اچھا, تو اب وہ 2-3 بیسکلی پہلے آپ 2-3 دفعے ملنے کی اجازت دے رہے تھے بیماری کی وجہ سے, شاید اس ہفتے یا پچھلے ہفتے آپ نے یہ اجازت نہیں دی, تو اس کی وجہ سے وہ شکایت کر رہے ہیں. وہ چیزیں سٹیبل ہیں نا, اب وہاں پہ کارڈیو سینٹر بنا ہوا ہے, اس کو کنسلٹ نہیں کیا گیا ایک دفعہ بھی. مریض کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بالکل, مجھے کسی قسم کی ایون کنسلٹیشن تک کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ کارڈیولوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کوئی ایسی سچویشن نہیں کہ آپ جیل مینول کو جو ہے خراب کریں. آپ بتا دیجیے اگر کوئی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی شاید غالباً 2 دفعے خود ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے, وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ آپ گئے تھے, تو جو آپ نے ان کو آفر دی, کوئی علاج کی, انہوں نے کیا آپ کو رسپونڈ دیا, اس پہ رسپانس دیا؟ ہم نے انہیں, میرے ساتھ ڈاکٹرز گئے تھے اور انہوں نے بہت کلیئرلی انہیں یہ انسٹرکٹ کیا تھا, ڈاکٹر نے کلیئرلی انہیں آفر کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ آپ کی جس بھی طرح کی کوئی بھی جو پروسیس آپ نے پروسیجر کروانا ہے اس کی مکمل کیپیبلٹی اور کیپیسٹی پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم آپ کو آفر کرنے کو تیار ہیں. جس کے جواب میں انہوں نے میری موجودگی میں کہا کہ نہیں, میں یہاں علاج نہیں کروانا چاہتا, مجھے ڈپریشن ہوتا ہے, ہاسپٹل کی حالت بہت بہتر نہیں ہے جب میں گیا تھا وہاں پہ, تو میں اپنے جو ڈاکٹر جن سے میں علاج کرواتا ہوں انہی سے کروانا چاہوں گا. میں نے بیل کی اپلیکیشن دی ہے, اگر میری بیل ہو جاتی ہے تو میں باہر جا کے علاج کروانا چاہوں گا. تو یہ مدعا تمام کا تمام بیل لینے کا ہے, وہ باہر جانا چاہتے ہیں, قید سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. یہ مدعا, اس میں پنجاب گورنمنٹ, بیماری, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایکچوئل ایشوز نہیں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, تو ہم گفتگو رکھیں گے اس کے بعد. جی ناظرین, وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر شہباز گل سے گفتگو جاری رکھیں گے, مگر بات ہم کریں گے پنجاب حکومت اور جو اراکین اسمبلی نے بل پاس کیا اپنے تنخواہوں کے حوالے سے, اس کے اوپر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر شہباز گل سے, اور اب ہم ان سے گفتگو کریں گے اس کنٹروورشل بل کے بارے میں جو پاس کیا ہے پنجاب اسمبلی میں, جس میں انہوں نے اپنی تنخواہیں, سب اراکین نے, ساتھ میں اسپیکر اور چیف منسٹر کی بھی تنخواہ اور پرکس اینڈ پریولیجز بڑھائے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی گزشتہ روز جب چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا. جی ڈاکٹر صاحب, تو اب تو فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس بل کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا, تو یہ اتنا بڑا فیصلہ چیف منسٹر صاحب نے یا پنجاب حکومت نے کیسے کر لیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ایک چیز ہے کہ جو کرنٹ ہمارے کنٹری کا سچویشن ہے, ہمارے لیڈر کا جو ویژن ہے, ہماری پارٹی کی جو سٹینڈنگ ہے, اور دوسری چیز یہ جو ممبران کی یہاں پہ خواہش تھی. اب ممبران کی, اگر آپ ایک پروفیشنل خاتون ہیں, یو یور سیلف, اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا رائٹ ریمونریشن ملنا چاہیے. اب یہاں پہ جو ہماری ایم پی ایز ہیں, 33 کے قریب ہماری خواتین ایم پی ایز جو ہماری پارٹی کی ہیں, تقریباً 18,000 روپے بیسک پے ہے ان کی, اور ملا کے سب پرکس پریویلیجز سب کچھ ملا کے یہ تقریباً 83,000 روپے 83,000 روپیز بنتے ہیں. اب ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب, بٹ یہ آرگیومنٹ آپ کی بالکل ویلڈ ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے وزیر اعظم صاحب نے نہیں یہ ایکسیپٹ کی نا. جی بالکل, میں وہی آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں. جی میں آپ کو وہی ایکسپلین کرنے لگا ہوں. تو 30-35 کے قریب یہاں پہ کمرے ہیں ہاسٹلز کے, اس کے علاوہ باقی ان کو ہوٹلز میں رہنا پڑتا ہے. تو اس حساب سے بہت پریشر تھا ہم پہ یہاں پہ جو ایم پی ایز تھے ان کی, کہ ان کی سیلریز ریوائز کی جائیں.
یہ ایک سچویشن ہے گراؤنڈ پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عوام کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے غریب کا سوچنا ہے, اور ہمارے لیڈر کا جو ویژن ہے, ان کے پاس جب بھی کچھ ان کی ضرورت سے ذرا سا بھی زیادہ ہوتا ہے وہ غریبوں کو اس کو تقسیم کرتے ہیں. وہ شوکت خانم کو پلاٹ دینے کی بات ہو, ان کے ذاتی جو بھی کبھی ان کے پاس ہوا انہوں نے دیا. تو جب ان سٹینڈرڈز پہ ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب گورنمنٹ سے کوتاہی ہوئی. ہمارے آفس سے اس لیول پہ ہم اس کو رسپونڈ نہیں کر سکے جس لیول پہ ہمارے لیڈر کی ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے انشاءاللہ جو جہاں تک چیف منسٹر کے جہاں تک چیف منسٹر صاحب کے آفس سے ریلیٹڈ کے بعد مطلب کہ لیسن کیا لرن کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ کافی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اسلام آباد سے کنسلٹ نہیں کیا, کہ غلطی تو ہو جاتی ہے بٹ مطلب کہ اس سے سبق کیا سیکھا کہ غلطی کس طرح ہوئی کہ کافی ڈیبیٹ نہیں اس کو پنجاب کے اندر ہی کیا گیا, یا اسلام آباد سے کنسلٹیشن نہ کر کے غلطی ہوئی؟ دیکھیے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے عارفہ تو اس کے کئی ریزنز آپ نکال سکتے ہیں. غلطی نارملی تسلیم نہیں کی جاتی, ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں اپنے لیڈر کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق چلنا چاہیے تھا. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ایز اے گورنمنٹ آف پنجاب, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان عام طرح کے پاکستانی لیڈر نہیں ہیں. عمران خان وہ لیڈر نہیں ہے جو پبلک کنزمپشن کے لیے اور باتیں کرتے ہیں اور بیہائنڈ دا سین اور باتیں کرتے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں بھی کہ عمران خان نے جو پبلک سے وعدے کیے ہیں وہ ان کے اوپر حد درجہ بالکل سیریس ہیں اور وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. نارملی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے پیٹ پھاڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ہم اکٹھے کھانے کھاتے ہیں, بھائی بھائی بن جاتے ہیں, کرپشن ہو کوئی چیز بھی ہو اس کے اوپر. تو اس پارٹی میں یہ کہ جو وعدے عمران خان نے کیے ہوئے ہیں وہ فالو اپ کرتے ہیں, جہاں انہیں لگتا ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط جگہ پہ سپینڈ ہو رہا ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, احتساب کرتے ہیں. تو کئی دفعہ آپ کو چیزیں سمجھنے میں پولیٹیکل جو لارجر پولیٹیکل گیدرنگ ہے, میں ورڈ یوز کروں گا, اس کو اپنے ایک لیڈر کا ٹرو ویژن سمجھنے میں بھی کئی دفعہ ٹائم لگ سکتا ہے اور لگتا ہے. تو میں یہ برملا آپ سے کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سے کوتاہی ہوئی, ہم نے ہر قسم کے غلطی ہو گئی کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے ویژن کو نہیں سمجھ سکے. دیکھیے یہ غلطیاں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں عارفہ, آپ ڈان میں اتنی دیر سے کام کرتی ہیں, آپ سے لکھی جا سکتی کوئی سٹوری جو آپ کے ایڈیٹوریل پالیسی کو بالکل وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, تبھی تو میں آپ سے بار بار پوچھیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی غلطی ہوئی کہ وہ نہ سمجھ پائے ویژن وزیر اعظم کو؟ غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے اور جیسے آپ نے کہا تسلیم کریں. ہاں جی میں دوبارہ آپ کو یہ میں نے کہا کہ کیونکہ اب آپ کا میری تمام فراغ دلی کے باوجود آپ کے اندر کا صحافی جاگا ہوا ہے, تو آپ بالکل یو وانٹ ٹو ہٹ رائٹ ان دا سینٹر آف دا فور ہیڈ, جو کہ مناسب نہیں آپ کی طرف سے اس تمام فراغ دلی کے درمیان میں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں سے ہم نے سبق حاصل کیے ہیں, ہم تمام لوگوں نے انکلوڈنگ می, ہم تمام لوگوں نے, اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق چلیں گے. کم از کم ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے جو عوام کے ساتھ اس طرح کے لفاظی نہیں کرتا, بلکہ جو وعدے ہیں ان پہ کھڑا ہوا اور ہمیں بھی اس کی تلقین کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے اس پہ. ڈاکٹر صاحب اف آئی مے آسک, تو اب اس بل کے اندر کیا آپ لوگ کچھ ترامیم کر رہے ہیں؟ خبریں آ رہی ہیں کہ اسپیکر صاحب نے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کر کے واپس گورنر کو بھیجا ہے, اگر آپ کو کوئی تفصیل ایسی ہے اور ہمیں کنفرم کر سکیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اس پہ بہت ساری قیاسرائیاں ہو رہی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس پہ اس ٹائم پہ قیاسرائیاں نہ کی جائیں. پہلی بات تو جب یہ بل پاس ہوا تو اس میں وزیر اعلیٰ سے ریلیٹڈ کسی قسم کی مراد موجود نہیں ہے سوائے سب لوگوں کی تنخواہ بڑھنے کے. صرف اس میں تنخواہ بڑھی ہے, باقی کوئی مراد جو ہیں وہ جو گھر گاڑی وہ تمام چیزیں, وہ ایک پرانا مسودہ تھا جو پاس نہیں ہوا, اس کو لے کے بہت زیادہ اچھالا گیا. جو حتمی مسودہ پاس ہوا تھا اتنے دنوں سے وہ بات چل رہی ہے میڈیا کے اندر جو چیف منسٹر صاحب کی مراد کے حوالے سے, مگر آج آپ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اس کو. جی میں بتاتا ہوں, یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارا میڈیا پتہ نہیں آج کل کچھ ہو رہا ہے اور اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جب آپ کی طرح کی مستند صحافی بھی یہ کہیں گی, میں نے اسی دن 5:15 سے لے کے, پوری بات سن لیجئے گا, اب پوری بات 5:15 سے لے کے 6:15 بجے تک میں نے ایک پریس کانفرنس ہولڈ کی, جس میں میں نے نیا مسودہ بھی صحافیوں کو بتایا اور پرانے مسودے کی ڈیٹیل بھی دی اور نئے کی بھی ڈیٹیل دی. یہ جو ابھی آپ کہہ رہی کہ کنٹراڈکٹ کر رہی, یہ ہفتہ ہو گیا مجھے یہ پریس کانفرنس کیے, یہ 5-6 دن ہو گئے, اور تمام نیشنل ٹی ویز پہ وہ کانفرنس چلی, بلکہ ایک جو ٹاپ 3 چینلز ہیں ان میں ایک چینل پہ وہ 46 منٹ تک لگاتار لائیو رہی وہ پریس کانفرنس. اس کے باوجود اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہماری کنٹراڈکشن اسی دن جس دن یہ بل
पास हुआ उसी दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में की और बताया कि इस मसवदे में वजीर आला से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, लेकिन समहाउ उसको नहीं उठाया जाता, कंफ्यूज करने के लिए बार बार पुराने मसवदे पे बात की जाती है। उसके बाद मैंने 5 से 6 टीवी प्रोग्राम्स, शायद इससे ज्यादा पे भी एक्सप्लेन की, आज मैं दोबारा कर रहा हूं, तो उसमें वजीर आला से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब है कि एट द मोमेंट वो बिल गवर्नर साहब के पास रखा हुआ है या उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिया? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अभी वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में है और अभी आपको बताएंगे उस पर जो भी लाहेअमल अगला होगा। अभी उसके बारे में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, तो वो अभी तक आप ये कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली से पास होके वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में चला गया है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो अब वहां उस पे फैसला होगा कि क्या करना है, ऑप्शंस क्या है आपके सामने, इफ आई मे आस्क? आपको बताएंगे जी, जैसे ही हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, लीगल ओपिनियंस आएंगे, बताएंगे उसको हमने क्या करना है। अभी उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिल साहब, आपने काला और हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान एट 100। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान एट 100 शेयरिंग द फ्यूचर 2047। रिपोर्ट ये कहती है कि जब पाकिस्तान के 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे 2047 में, तो इकॉनमी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 2 खरब अमरीकी डॉलर की वर्थ हो सकती है उसकी। मगर साथ में रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि बहुत से मसाइल भी हैं इस ये अचीव करने के से पहले, और जिसके अंदर ऑफ कोर्स हमारी जो है बर्थ कंट्रोल रेट का भी सवाल पैदा होता है। साथ में रिपोर्ट ये भी कहती है कि 4 बेसिक हर्डल्स हैं इकॉनमी की ग्रोथ के अंदर, जो लैंडलॉर्ड्स हैं या ज़मींदार जिनको हम कहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सनतकार, साथ में जो एक इस्टेब्लिशमेंट है और साथ में एक कमज़ोर पार्लियामेंट। इन 4 स्ट्रक्चरल इश्यूज़ का भी जिक्र होता है। मईशत के हवाले से जो बात आजकल जो दूसरी बहुत अहम हो रही है वो ये है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के अंदर अब फिर इस चीज़ का जिक्र आ रहा है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको शायद फ्लेक्सिबल रखने का फ़ैसला कर लिया गया है या उसके करीब कोई बात हो रही है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिल असलम साहब, जो मुआशी तज्जियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी सर, तो ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये जिक्र है कि पोटेंशियल बहुत है हमारी इकॉनमी का, बट मसाइल बहुत हैं, स्पेशली जो 4 स्ट्रक्चरल मसाइल हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये ग्रुप्स हैं एलीट ग्रुप्स पाकिस्तान के, जो प्रिवेंट करते हैं इकॉनमी की स्ट्रेंथनिंग को। आप इससे किस हद तक एग्री करेंगे? देखें, काफ़ी रियलिस्टिक जो उन्होंने बात की है इस रिपोर्ट में, और ये इसमें 2 राय नहीं है कि पाकिस्तान को एक एलीट क्लब है जो हमेशा से रूल करता आया है, और वो एलीट क्लब ने जो है हमेशा से जो है पाकिस्तान में जो है पॉलिसी साजी और हर्डल क्रिएट किया है कि मिडिल क्लास पाकिस्तान में उभर के सामने ना आ सके। और वही मिडिल क्लास जब उभर के सामने आएगी तो वो लाजमी सी बात है ना सिर्फ उनकी दौलत को चैलेंज करेगी, वो उनकी पावर को भी चैलेंज करेगी। लेकिन थैंकफुली ये जो 4 तबके हैं वो तो आज 70 साल हिस्ट्री में आज भी पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने आके जो है इनकी ताकत को थोड़ा बहुत डेंट दिया है। वो अब मुझे याद है अभी 2018 के जब जी मैंने कहा ललकारा है इनकी ताकत को, इफ नथिंग एल्स। यस तो अगर आप 2018 के इलेक्शन को इफ यू रिकॉल, तो कुछ बिग टिकट पॉलिटिशियंस जो कभी हारे नहीं थे या हमेशा जीतते थे, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे तो हमने देखा कि उनके लोगों ने सवाल किए और वो सोशल मीडिया में जो है उन्होंने पोस्ट की चीज़ें। तो ये वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा अगर आज की टेक्नोलॉजी और ये जो एम्पावरमेंट जो सोशल मीडिया ने लोगों तक पहुंचा दी है, आई एम श्योर वो जो है एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। और ये जो 4 जो उन्होंने तबके बताए हैं उनमें से ऊपर के 3 को जो है लाजमी बात है कि वो
ریسیٹ کریں گے اور جو آخری طبقہ جو کمزور والا آپ نے بتایا تھا وہ جو ہے فلرش کر سکتا ہے کرٹسی آف سوشل میڈیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے صرف ایک فیکٹر جو ہے سوشل میڈیا سے، اس سے جو یہ پاور سٹرکچر ہے یا جو ایلیٹ کیپچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو ہلانے کی جو طاقت ہے وہ صرف ایک سوشل میڈیا کے تھرو آ سکتی ہے سر؟ دیکھیں آئے گی تو آپ کے سسٹم سے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں فورس کرے گا، امپاور کرے گا، اور یہ ایکسپوز کر رہا ہے چیزوں کو جتنی تیزی سے. اب آپ دیکھ لیں کہیں پہ کچھ ہو جائے تو وہ جو ہے سوشل میڈیا اس کو سامنے لے آتا ہے، چاہے گھر کی کہانی ہو چاہے گلی کی کہانی ہو. اب آپ سمجھ لیں کہ ہر ایک کی جیب میں کیمرہ ہے. پہلے تو میڈیا کے پاس ایک ڈی ایس این جی ہوتی تھی، یہ 5 یا 10 خبر ریلیز کر سکتا ہے اپنے طریقے سے کسی کو بھی چیلنج کرنے کے حوالے سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں تھرو دا فون، تھرو سوشل میڈیا. ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں 10 کروڑ لوگ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، تو ایک طریقے سے 10 کروڑ کیمرے جو ہیں جیبوں میں لے کر لوگ گھوم رہے ہیں. اگر کوئی کہیں پہ چیز نوٹ کر لیتا ہے تو وہ اس کو جو ہے فوراً میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے شاید پاکستان کو جو ورلڈ بینک تخمینہ دے رہا ہے 2047 کا $2 ٹریلین کا، اس سے کہیں زیادہ اچیو کرا سکتا ہے اگر کوئی ہم نے اس پہ پابندی یا کوئی ایسی چیز نہ لگائی. آپ کو تو پتہ ہے بہت ساری ملک میں دنیا میں، سعودی عرب، چین وغیرہ، وہاں پہ سوشل میڈیا جی پہ کچھ مزمل پابندیاں ہیں. صاحب جلدی سے جاتے جاتے بات کر لیں، جو یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ہم فلیکسیبل رکھنے کے لیے پاکستانی حکومت تیار ہو گئی ہے IMF کے ساتھ یا اس کے قریب. ڈو یو تھنک کہ یہ ممکن ہے اور پاکستان یہ قدم اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں ممکن تو ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور ہمیں IMF کا لون چاہیے. ویسے تو یہ ہم راضی نہیں ہوئے، ہمیں جو ہے گن پوائنٹ پہ منایا جا رہا ہے. اگر آج اسد عمر کو یا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو چوائس دی جائے تو وہ کبھی بھی فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کی طرف نہیں جانا چاہیں گے. لیکن کیونکہ پاکستان کو اس وقت ایک ایمرجنسی لائک سچویشن ہے اور IMF کی ضرورت ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ان کی شرائط ماننی پڑیں گی. اور اس کو ایک کرنے کے بعد جو بہت بڑے چیلنجز بھی آ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو نپٹانے کے لیے ان چیلنجز کو فیس کیسے کرتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مذہب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو اسپیک ٹو اس. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.